کوئی بات کر دو. اب سندھ میں جو ہے کیا سویپ کریں گے قومی میں بھی سے؟ دیکھیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی جو پوزیشن ہے وہ پورے ملک میں بہت مضبوط ہے تمام جماعتوں کے مقابلے میں. صوبہ سندھ میں تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہماری نشستیں پہلے کے مقابلے میں بڑھیں گی، لیکن پنجاب میں، کے پی میں اور بلوچستان میں بھی جو 2018 میں ہماری نشستیں تھیں اس میں اضافہ ہوگا، اور مجھے 100% یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ بلاول بھٹو زرداری اگلے وزیر اعظم ہوں گے. تھینک یو ویری مچ. یہ غنی ایسے آج 16ویں برسی ہے سر بے نظیر کی، اور کیا آپ کے خیالات ہیں؟ یقیناً ایک ہمارے لیے پیپلز پارٹی کے جالوں کے لیے اور پورے پاکستان سمیت ایشیا کے لیے ایک غمزدہ دن ہے. آج 16ویں برسی منا رہے بی بی شہید کے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جلسہ شروع نہیں ہے، پنڈال آپ کو کچا کچ بھرا ہوا نظر آ رہا ہے اور پورے پاکستان سے لوگ آ رہے ہیں. اس کے باوجود کہ الیکشن چل رہا ہے، الیکشن کمپین چل رہی ہے، اسکروٹنی چل رہی ہے، اس کے باوجود تمام امیدواران، تمام کارکن آئے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس موقع پہ میں چیف جسٹس اب پاکستان سے، سپریم کورٹ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ بی بی شہید کا کیس کا کیا بنا. آپ کی بڑی مہربانی، ذوالفقار علی بھٹو کا کیس آپ نے 45 سال بعد یا 12 سال بعد آپ نے اٹھا لیے. بی بی شہید کے قاتل آزاد کیوں گم رہے؟ بی بی شہید کی جو اقوام متحدہ سے آصف علی زرداری صاحب نے جو انکوائری کرائی ہے، اس انکوائری کی مد میں جو افسران ملوث تھے، اس افسران کے کیسز وہ آزاد کیوں ہے، وہ ضمانتوں پہ کیوں ہے؟ تو میری آپ کی توسط سے اس دن کی وساطت سے میری چیف جسٹس سپریم کورٹ سے یہ درخواست ہے کہ بی بی شہید کے قاتلوں کو عبرتناک سزا دی جائے، اور بی بی شہید اور ان کے وارثین کو اور ہم سب کو جو ہے نا وہ انصاف دلایا جائے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ بھٹو صاحب کو جس جھوٹے کیس میں ان کو پھنسا ہے، مجھے 30 سال ہو گئے قانون کے شعبے سے وابستہ ہوئے. یہ پہلا کیس ہے اور آخری کیس ہے جو ڈائریکٹ ہائی کورٹ میں چلا ہے. اس سے پہلے کوئی کیس ہائی کورٹ میں نہیں چلا ہے، یہ سیشن کورٹ میں چلا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ قانونیہ، یہ عدالت کے اندر جو ایک فرق ہے، ایک جسے کہتے ہیں آئین کے آرٹیکل 25 کے خلاف ورزی ہے، مساوی دی ہے. اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری خطبہ جس نے یہ فرمایا کہ کالے کو گورے، گورے کو کالے پہ فوقیت حاصل نہیں ہے. تو یہاں کیوں، یہاں لٹیرے کیوں آزاد پھر رہے، یہاں قاتل کیوں آزاد پھر رہے، یہاں پاکستان کے غدار کیوں آزاد پھر رہے، اور مظلوم کیوں جیلوں میں ہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اس کے اوپر جو ہے نا ایک فوری طور پہ انصاف دلایا جائے. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر سال کی طرح پچھلے سال سے زیادہ جوش خروش پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے پورے پاکستان اور خود چیف جسٹس کہتا ہے، چارے سپریم کورٹ کے ججز کہتے ہیں، وہ کسی نے یہ نہیں کہا بے نظیر بھٹو، سب یہ کہتے ہیں شہید بے نظیر بھٹو. تو جب آپ شہید کہتے ہو تو شہید کو نصاب تو دو، ان کے وارثوں کو، ان کے کارکنوں کو. بلاول بھٹو صاحب کہتا ہے کہ جمہوریت جو ہے یہ سب سے بڑا زیادہ بدلہ ہے. اگر بلاول بھٹو صاحب کو پاکستان کی عوام جو ہے وزیر اعظم بنا دیتی ہے تو یہ بدلہ بہترین بدلہ نہیں ہوگا بھٹو صاحب کا بھی اور بے نظیر صاحب کا؟ دیکھیے، بلاول صاحب نے اس پیرے میں کہا ہے کہ ہم انتقام کے عادی نہیں ہے، ہمارا عادت نہیں ہے، ہمارا کلچر، ہمارا مذہب، ہمارا طور طریقہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے. مگر قانون تو اجازت دیتا ہے. قانون کیوں خاموش ہے؟ پاکستان کے ادارے کیوں خاموش ہے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب نے بالکل اچھا نعرہ لگایا ہے، بلکہ آصف علی زرداری صاحب نے لگایا پاکستان کپے. یہاں سندھ میں بہت ساری جگہ پہ جو علیحدگی کی تحریکیں چل رہی تھی، پیپلز پارٹی نے سندھ کو پاکستان سے جوڑا رکھا. اگر یہ پیپلز پارٹی نہیں ہوتی تو شاید یہاں سندھ جو ہے نا پاکستان کے ساتھ نہیں ہوتا. تو میں سمجھ رہا ہوں اداروں کو، پاکستان کے حکمرانوں کو، اسٹیبلشمنٹ کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی واحد پارٹی ہے جو وفاق کو متحد بنائے رکھا ہے. آصف علی زرداری کے ایک نعرے سے پاکستان کپے سے سندھ کی عوام جو ہے نا پاکستان کپے کے نعرے لگا رہے. تو میں سمجھ رہا ہوں اسی حساب سے آپ نے ان کے ساتھ بھی سلوک کرنا چاہیے. ایسا تو نہیں ہوتا ہے کہ کبھی ایک لاڈلا کبھی دوسرا لاڈلا. آپ انصاف کرائے، آپ پاک شفاف الیکشن کرائے، جو جوتے اس کا مقدر. لیکن اگر آپ اسی طرح آپ لاڈلے پہ لاڈلے اتارے جا رہے ہو آپ الیکشنوں میں، تو پاکستانی اہمیت، پاکستانی عوام کی جو ووٹ کی، اس کی اہمیت تو ختم ہو گئی ہے. تھینک یو.